اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، خیر و عافیت سے ہوں۔ دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ جیسا کہ سب مسلمان جانتے ہیں کہ شب برات بابرکت رات آنے والی ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں آپ کی زندگی کے اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس سال جو آنے والا سال ہے اس میں کون انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کا فیصلہ ہوگا۔ کتنی کسی کو دولت ملے گی، کتنا رزق ملے گا، اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب سے گزارش کروں گا اس بابرکت رات میں میرے لیے، میری مسز کے لیے، میری بچوں کے لیے خاص دعا کیجیے گا، خاص طور پہ میری مسز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے۔ میرے جن بھائی بہنوں نے میری مدد کرنے کی کوشش کی، میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں اور آخری سانس تک احسان مند رہوں گا ان کا۔ اسی رات کے حوالے سے آج آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ آسان ہے اور بہت مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی میرے بھائی بہن اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے، اپنی آنے والی لائف کے لیے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، چاہے وہ محبت ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ اولاد ہے، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، اس کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ یہ عمل آپ شب برات کی رات کریں گے اور ٹائمنگ اس کی 12:15 بجے ہوگی، یعنی کہ 12:10 کے بعد جب مرضی آپ کر سکتے ہیں، 12:30، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے اس کو، جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے۔ تو جو میرے بھائی بہن اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں، چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کے کومنٹس باکس میں انشاءاللہ لکھ لیں۔ اس یوٹیوب پر جو بھی میرے چینل پر جو بھی میرے وظائف ہیں، جو بھی عمل ہیں، ان سب کی اجازت ان کو مل جائے گی۔ جو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، واٹس ایپ پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ صرف اگر کوئی کام ہے، آپ کو کوئی کام کروانا ہے یا کوئی نقش وغیرہ بنوانا ہے، کوئی عمل کروانا ہے جائز کام کے لیے، تو آپ رابطہ کیا کریں۔ یوٹیوب پر اگر میرا کوئی وظائف ہے، نقش ہے، تو اس کا میں نے سارا کچھ بتایا ہوتا ہے، آپ ادھر سے دیکھ کر کریں۔ اگر آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کے لیے ایک وظیفہ کریں، بس اس بات کو یاد رکھیں، ایک کام کے لیے 2 وظیفے نہ کریں۔ تو عمل بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات چھوٹی سی شیئر کرنا چاہوں گا، خدا را ضرور سنیے گا اور ضرور عمل کیجیے گا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ روتے ہیں انسانوں کے سامنے، لیکن اللہ کے سامنے نہیں روتے۔ اگر وہی رونا وہ اللہ کے سامنے روئیں، اگر وہی آنسو اللہ کے سامنے نکالیں، تو یقین کریں اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دیتا ہے۔ تو جو میرے بھائی بہن رابطہ کر کے کہتے ہیں جی یہ کام کروانا ہے آپ کر دیں، یا بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ جو بھی کام ہے وہ میرے اللہ کی کن فرمانے کا انتظار کرتا ہے۔ میں یا کوئی اور میرا بھائی یا بہن آپ کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں، کام میرے اللہ نے کرنا ہے۔ تو کسی کام کی گارنٹی نہیں ہوتی، گارنٹی میری صرف اتنی ہوتی ہے کہ میں ایمانداری سے کام کرتا ہوں، باقی جو بھی کام ہے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی قسمیں کھا کر آپ کو گارنٹیاں دے رہا ہے تو سب سے پہلے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بغیر یقین کے کبھی کام نہیں ہوتے۔ تو جو رابطہ کرتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کیا کریں۔ عمل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شب برات کی رات آپ نے 12:10 کے بعد جب بھی آپ کرنا چاہیں یہ عمل، 2 رکعت نفل صلاۃ و حاجت ادا کریں۔ اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے سورہ یاسین، جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، سورہ یاسین کو 3 بار پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف کر لیں اور اللہ کے حضور رو کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ میرے نے چاہا تو آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا کوئی بھی معاملہ ہے، شادی کا معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے، نوکری کا معاملہ ہے، رزق کا معاملہ ہے، بچوں کا معاملہ ہے، ویزے کا معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے،
سچے دل سے رو کر اللہ کے حضور مانگیے گا، انشاءاللہ تعالی اس بابرکت رات میں انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ بہت ہی بابرکت رات ہے، تو اسی طرح ایک بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کو دیا ہے، جو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ بھی لوگوں تک شیئر کیجئے گا، کیونکہ جب تک آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے لوگ پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور کرنے والے کے ثواب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ ہمیشہ وہ کام کیا کریں جو مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے نیکی کا باعث بنے۔ آپ غلط چیزیں فارورڈ کر دیتے ہیں، غلط میسیج فارورڈ کر دیتے ہیں، ان سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہ مرنے کے بعد آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہیں۔ تو کام وہ کیا کریں جو مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ثواب کا وسیلہ بنے، تو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیا کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس رات کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میری خاص طور پہ مسز کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔